بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ تو الحمدللہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ کافی سینسٹیو ہے، کیونکہ اس کے ریلیٹڈ کافی زیادہ سوالات ہمارے معاشرے میں اٹھتے ہیں۔ ہر کسی کے ذہن میں یہی سوال ہوتا ہے کہ کیا ہمارے جو غیر ضروری بال ہیں، زیر ناف یا بغلوں کے بال، یہ نہ اتارنے سے ہماری عبادات قبول ہو جاتی ہیں؟ کیا ہمارا حج، ہمارا عمرہ، ایون کہ ہماری نماز کیا قبول ہو جاتی ہے؟ تو انشاءاللہ عزیز میں آج قرآن اور حدیث کی روشنی سے آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا۔ دعا ہے اس رب الکریم سے، اس پاک پروردگار سے کہ میرا بتانا اور آپ لوگوں کا سننا قبول فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ تو حدیث کا مفہوم ہے، صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر ضروری بال اور ناخن کا تراشنا، اس غیر ضروری بال میں زیر ناف بال بھی آ جاتے ہیں، بغلوں کے بال بھی آ جاتے ہیں، اور دوسرا ناخن کا تراشنا، ان کی 40 دن کی مدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ دیکھیں کہ آپ نے 40 دن میں تو ایک بار کاٹنے ہی کاٹ رہے ہیں۔ اتنا بھی کوئی انسان مصروف تو نہیں ہوتا کہ وہ 40 دنوں تک بھی ایک بار نہ کر سکے۔ ایون کہ آپ صحیح بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، ریفرنس اسکرین پہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ہفتے میں ایک بار تو کاٹنے ہیں، یہ سنت عمل ہے۔ جو صحیح مسلم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدت بتائی ہے کہ 40 دنوں تک تو آپ نے کاٹنے ہیں۔ تو باقی آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ہفتے میں ایک بار کاٹنے ہیں، جو کہ جمعے کا جو غسل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری مسلم میں ہے کہ وہ ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے۔ تو جب دیکھیں وہ جمعے کا دن ہے، آپ جمعے کا دن ڈیسائیڈ کریں گے تو وہ بہتر ہے، کیونکہ جمعے کا دن ہے، اس دن جمعہ بھی پڑھنا ہوتا ہے، ایک ویسے بھی بڑی فضیلت کا دن ہے۔ تو ادھر آپ کو 7 دنوں کا یہ ڈریشن ملتا ہے، ادھر 40 دن ہے۔ تو یہ سنت عمل ہے جو آپ نے ہر جمعے کے دن آپ نے جب غسل کرنا ہے تو غسل میں آپ کے پورے جسم کی صفائی بھی آ جاتی ہے، صرف میل کچیل نہیں آتی، اس میں غیر ضروری بال بھی آ جاتے ہیں۔ تو دوسرا، آپ بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں، 5 چیزیں۔ نمبر 1 پہ ہے ختنہ کروانا، دوسرا مونچھوں کو پست کروانا، مونچھوں کو کتروانا۔ اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بڑی مونچھیں رکھنا یہ ثابت تو نہیں ہے، باقی صحابہ سے ثابت ہیں مونچھوں کو تاؤ دینا۔ تو اس میں کتروانا کیا ہوتا ہے، مونچھوں کو پست کرنا کیا ہوتا ہے کہ موسٹلی آپ نے لوگ دیکھے ہیں کہ ان کی جو مونچھوں کے آگے بال ہوتے ہیں بڑے، وہ منہ میں آ رہے ہوتے ہیں۔ جب کھانا کھاتے ہیں، کھانے میں کچھ ہم نے مشروب پینا ہوتا ہے تو مشروب میں بھی لگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ پست کروانا، وہ کتروانے میں آ جاتے ہیں۔ آپ بڑی بھی رکھ سکتے ہیں، باقی آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کتروانے کے بارے میں کہ مونچھوں کو کتروانا ہے۔ موسٹلی لوگ ہیں وہ کتروا دیتے ہیں، بالکل چھوٹی چھوٹی رکھ لیتے ہیں، یا کچھ لوگ تاؤ دیتے ہیں، وہ بھی ثابت ہیں۔ تو آپ دونوں عمل کر سکتے ہیں۔ تیسرا، بغلوں کے بال اتارنا، غیر ضروری بال میں بغلوں کے بال بھی آ جاتے ہیں، زیر ناف بال بھی آ جاتے ہیں۔ تو تیسرے نمبر پہ بغلوں کے بال تھے، چوتھے نمبر پہ زیر ناف بال کاٹنا، اور 5ویں نمبر پہ ناخنوں کو تراشنا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث کی روشنی میں ہمیں آگاہ کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھ سکیں۔ تو دیکھیں، اگر کسی نے نماز پڑھنی ہے، اس کے غیر ضروری بال نہیں اترے، تو اس کی یہ نہیں ہے کہ اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، لیکن گناہ گار ہے کہ اس نے غیر ضروری۔ دیکھیں، نماز کے لیے آپ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ جس جگہ پر آپ سجدہ ریز ہو رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ باقی گناہ گار ہیں، گناہ ہے، وہ آپ نے کام کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کی عبادات میں یہ خلل نہیں ہے کہ آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی، آپ کا حج، روزہ، زکوٰۃ، عمرہ، ایون کہ نماز، جو بھی ذکر و اذکار، جتنے بھی ذکر و اذکار ہیں وہ آپ کے قبول نہیں ہوں گے۔ یہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے، وہ آپ کی تمام عبادات قبول ہوں گی۔ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، جو سنت ہے، جو فطرت سے ہیں، وہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔